Bismillahirrahmanirrahim, chapter number 1, Introduction to Databases. And in this lecture, we are going to study what is file processing system and what are the disadvantages of file processing system. DBMS سے پہلے کون سا سسٹم تھا جو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے اور مینیج کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور اس سسٹم میں کیا لیمیٹیشنز تھی جس کی وجہ سے ہمیں DBMS کی ضرورت پڑی، اور جن لیمیٹیشنز کو DBMS نے ریپلیس کیا وہ ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ File processing system. A file processing system is a collection of programs that store and manage files in computer hard disk. DBMS سے پہلے جو فرسٹ کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ ڈیٹا کو سٹور اینڈ مینیج کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا وہ فائل پروسیسنگ سسٹم تھا۔ فائل پروسیسنگ سسٹم بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کلیکشن آف پروگرامس ہیں کہ فائلز کو کیسے سٹور کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے ہارڈ ڈسک کے اندر، یعنی آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک میں فائل سٹور ہوئی ہوتی تھی اور فائلز کے اندر ہم ڈیٹا رائٹ کرتے تھے۔ اور DBMS سے پہلے بہت ساری بزنس اپلیکیشنز بھی فائل پروسیسنگ سسٹم کو یوز کرتی تھیں، اور وہ کس طرح سے کام کرتی تھی ان کی ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایک آرگنائزیشن ہو اور اس میں ہمارے پاس 3 ڈپارٹمنٹس ہوں، لیٹس سپوز یہ ڈپارٹمنٹ 1 ہے، یہ ڈپارٹمنٹ 2 ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ 3 ہے، تو ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی انڈیپینڈنٹ فائلز ہوتی تھیں۔ لائک اس ڈپارٹمنٹ 1 کے پاس فائل A ہے اور فائل B ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو صرف فائل A کی ضرورت ہو اور فائل B کی ہو۔ اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ 2 کو دیکھیں تو اس کے پاس فائل B ہے اور فائل D ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ 3 کے پاس فائل A، پھر ڈپارٹمنٹ 3 کو ہو سکتا ہے فائل A کی ضرورت ہو تو اس کی اپنی پھر فائل A ہوگی، اور اسی طرح سے اس کے پاس فائل C بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اوورآل دیکھیں تو فائل A یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کی ڈپارٹمنٹ 1 کی اپنی فائل A ہوگی اور اس ڈپارٹمنٹ کی اپنی فائل A ہوگی ڈپارٹمنٹ 3 کی۔ اسی طرح سے فائل B ڈپارٹمنٹ 1 کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور ڈپارٹمنٹ 2 کو بھی، لیکن پھر یہ کسی سینٹرل لوکیشن میں نہیں پڑی ہوئی فائل B، تو اس لیے شیئرنگ نہیں ہو سکتی، بلکہ ڈپارٹمنٹ 1 کی اپنی فائل بھی ہوگی اور ڈپارٹمنٹ 2 کی اپنی فائل بھی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ فائلز انڈیپینڈنٹ ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے، ہم نے ان کو لنک نہیں کیا ہوا کہ وہ آپس میں شیئرنگ کر سکیں، یہ کسی ایک ہی جگہ نہیں ڈیٹا پڑا ہوا۔ ایک ڈپارٹمنٹ نے اگر فائلز اسے چاہیے تو خود اپنی فائلز کریٹ کر رہا ہے، دوسرے کو چاہیے تو وہ اپنی فائلز کریٹ اینڈ مینیج کر رہا ہے۔ تو اس کی ورکنگ کچھ اس طرح سے تھی۔ اب اس کی لیمیٹیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ Disadvantages of file processing system. There were several disadvantages of file processing system like data redundancy and inconsistency, data isolation, integrity problems, program data dependency, atomicity problem, security problems, program maintenance. Now let's see each of these in detail. Data redundancy and inconsistency. The first major problem was data redundancy and inconsistency. Data redundancy means duplication of data in multiple files. فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ایک جو میجر پرابلم تھا وہ ڈیٹا ریڈنڈنسی کا تھا۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی مینس کہ آپ کا سیم ڈیٹا ملٹیپل فائلز میں ریپیٹ ہو رہا تھا، اور اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ کوئی آرگنائزیشن ہو، لائک کالج فار ایگزامپل، اگر ایک کالج میں ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کے پاس سیم فائل پڑی ہو، اور لائک ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس کا ہو سکتا ہے، لائک جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ 1، اور کوئی اور ڈپارٹمنٹ میتھس کا ہو سکتا ہے لیٹس سپوز، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ 2 ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس اسٹوڈنٹس کی ایک فائل پڑی ہوئی ہے اور اسی طرح کی ایک فائل کی کاپی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے، اور دونوں فائلز میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ریپیٹ ہو رہا ہے۔ فرسٹ والی فائل میں بھی اسٹوڈنٹ کا کچھ ڈیٹا ہوگا، اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس اسٹوڈنٹ کی فائل ہے اس کے پاس بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہوگا، اور اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے، لائک اس کا رول نمبر، اس کا نیم، اس کا ایڈریس۔ یہاں پہ میں نے ایک سمپل ایگزامپل لیا، لائک رول نمبر اگر 1 ہو، نیم عائشہ ہو، ایڈریس ہاؤس نمبر 10 ہو، اس طرح سے۔ تو یہی اسی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی اس ڈپارٹمنٹ کی اپنی فائل کے اندر ریکارڈ پڑا ہوا ہو۔ تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیٹا ریڈنڈنسی اس طرح سے آ رہی ہے، اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہے اور وہ
ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے اور وہ دوسرے میں بھی پڑی ہوئی ہے، یعنی ریپیٹ ہو رہی ہے انفارمیشن، ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی جگہ انفارمیشن پڑی ہو اور سارے ڈپارٹمنٹ اس کو ایکسیس کر رہے ہوں، بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی ایک فائل ہے اسٹوڈنٹس کی، اور اس نے اس میں انفارمیشن مینٹین کی ہوئی ہے، لائک اسٹوڈنٹ کا رول نمبر کیا ہے، اس کا نیم کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ریڈنڈنسی، کہ آپ کا ڈیٹا ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کا ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے ملٹیپل فائلز میں. اس کیس میں نے سمپل اگزامپل یہ 2 فائلز بنائی، ہو سکتا ہے 4-5 فائلز ہوں، ہو سکتا ہے 10 فائلز ہوں، 20 فائلز ہوں. تو ہر فائل اسی طرح سے ہر فائل کے اندر ڈیٹا ریپیٹ ہو رہا ہوگا اسٹوڈنٹس کا. ڈیٹا ڈپلیکیشن کی وجہ سے آپ کی اسٹوریج اسپیس ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ایک ہی فائل میں سیو کر سکتے تھے، جبکہ فائل پروسیسنگ سسٹم کی وجہ سے آپ نے سیم انفارمیشن کو ملٹیپل فائلز میں سیو کیا، کیونکہ فائل شیئرنگ کا کنسیپٹ فائل پروسیسنگ سسٹم میں نہیں تھا کہ آپ ایک ہی جگہ سیو کرتے ہو پھر شیئر کر لیتے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی ہے. اب اسٹوڈنٹس ڈیٹا انکنسسٹنسی کیا ہے؟ ڈیٹا انکنسسٹنسی بیسیکلی ڈیٹا ریڈنڈنسی کی وجہ سے آتی ہے. ڈیٹا انکنسسٹنسی کو یہاں پہ اسی اگزامپل کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز یہ ایک فائل ہے اور اس میں اسٹوڈنٹ کی کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی ایسی فائل ہے اور اس میں بھی اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن چینج ہو جاتی ہے، لائک لیٹس سپوز اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے اگر، اور ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا ہاؤس نمبر اب 10 نہیں ہے بلکہ اس کا ہاؤس نمبر 11 ہے، اس نے اپنا گھر کا ایڈریس چینج کر لیا. تو ایک جگہ تو ہو سکتا ہے آپ وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں جا کر اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کروا دے گا کہ میں نے اپنا ایڈریس چینج کر لیا ہے اور آپ میرا ایڈریس اپڈیٹ کر دیں. تو ڈپارٹمنٹ 1 میں ہو سکتی ہے یہ انفارمیشن اپڈیٹ ہو جائے، لیکن ڈپارٹمنٹ 2 میں وہی اسی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، اور ڈپارٹمنٹ 2 میں ہو سکتا ہے اس کی انفارمیشن پرانی والی ہو. تو ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ 1 میں تو اس نے ریکارڈ اپڈیٹ کروا دیا، لیکن باقی جگہ پہ جہاں جہاں اس کی فائل پڑی ہوگی وہاں ہو سکتا ہے اپڈیٹ نہ ہوئی ہو. ڈپارٹمنٹ 2 میں اب جیسے کہ اس کا ہاؤس نمبر 10 ہی ہو سکتا ہے پڑا ہوا ہو. تو اس طرح سے انکنسسٹنسی آتی ہے کہ سیم اینٹی کی انفارمیشن ہے. یہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن تھی، عائشہ کی، جس کا رول نمبر 1 تھا، اس کا ہاؤس نمبر اب 11 ہو گیا ایک فائل میں تو، لیکن دوسری فائل میں اس کا ہاؤس نمبر 10 ہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا انکنسسٹنسی، مینس کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ایک جگہ پہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ پہ کچھ اور ہے، تو اس کو ہم کہیں گے انکنسسٹنسی ہے. ڈیٹا انکنسسٹنسی مینس دیٹ 2 files may contain different data of same entity. ہو سکتا ہے کہ 2 فائل سیم اینٹی سیم اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ڈفرینٹ کنٹین کر رہے ہوں، لائک اس کیس میں ہاؤس نمبر 11 ہے، اس کیس میں ہاؤس نمبر 10 ہے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس یہ جو انکنسسٹنسی ہے کیوں آئی؟ یہ ریڈنڈنسی کی وجہ سے آئی. اگر آپ کا ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہ ہو رہا ہوتا، ایک ہی جگہ پڑا ہوتا، تو اس کو ایزیلی اپڈیٹ کیا جا سکتا تھا، انکنسسٹنسی نہ آتی. لیکن اب چونکہ ڈیٹا ملٹیپل فائلز میں پڑا ہوا ہے تو ایک جگہ ہو سکتا ہے اپڈیٹ کر دے، باقی جگہوں پہ اپڈیٹ نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. ڈیٹا انکنسسٹنسی کی کاز جو ہوتی ہے وہ ریڈنڈنسی ہوتی ہے. اب نیکسٹ پرابلم دیکھ لیتے ہیں، ڈیٹا آئسولیشن. The data in file processing system is stored in various files. ڈیٹا آئسولیشن مینس کہ آپ کا ڈیٹا آئسولیٹڈ ہے، ڈیٹا آپس میں لنک نہیں ہے، ایک فائل دوسری فائل سے لنک نہیں ہے. اب اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ایگزامپل سے. فار ایگزامپل میں اگر آپ سے کہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک فائل ہے اسٹوڈنٹ کی اور اس میں ڈیٹا پڑا ہے، لائک اسٹوڈنٹ کا رول نمبر، نیم، اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن، اس کا ای میل ایڈریس. اسی طرح سے ایک اور فائل ہے فی کی، اس کے اندر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی جو فی ہے اس کی اماؤنٹ پڑی ہے، کتنی فی ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ہو سکتی ہے کہ کب تک وہ فی سبمٹ کروا سکتا ہے، اور کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہو سکتی ہے فی سے ریلیٹڈ. اگر ہماری ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہو کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو ای میل کرنی ہے اور اس کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کی جو فی سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ لیٹس سپوز اس کیس میں 20 اگست ہے، تو اس کو انفارم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹ کی ای میل ایڈریسز بھی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں اس کی فی کی لاسٹ ڈیٹ بھی چاہیے. تو اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں تو ای میل ایڈریسز اس فائل میں پڑے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ والی فائل میں. اسی طرح سے فی کی انفارمیشن جو ہمیں چاہیے وہ فی والی فائل میں پڑی ہوئی ہے.
تو یہ دو ڈفرینٹ فائلز سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور پھر ای میل کرنا اسٹوڈنٹ کو، یہ ایک ہیکٹک ٹاسک ہو جاتا ہے فائل پروسیسنگ سسٹم میں. چونکہ یہ دونوں فائلز آئسولیٹڈ پڑی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو ڈیٹا اٹھانے کے لیے پروگرام لکھنا پڑتا ہے کسی لینگویج میں، لائک سی، سی پلس پلس ایٹسیٹرا. تو یہ ڈیٹا آئسولیشن کا کنسیپٹ تھا. انٹیگریٹی پرابلمس. انٹیگریٹی مینس ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا. مینس کہ آپ کا ڈیٹا جو انٹر ہو رہا ہے فائلس میں، کیا وہ ایکوریٹ ہے یا ریلائبل ہے. اب فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ایسا کوئی میکانزم نہیں تھا کہ آپ اس پہ کوئی چیک لگا سکیں کہ جب یوزر ڈیٹا انٹر کرے وہ ایکوریٹ ڈیٹا انٹر کرے. لائک فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی فائل ہے، ہم اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، تو اگر کوئی رول نمبر کی بجائے کچھ اور رول نمبر کی رینج ہو سکتی ہے، ہم نے اپنے کالج میں لیٹس سپوز رکھی ہوئی ہو کہ رول نمبر 500 سے ابو رول نمبرز نہیں ہو سکتے، تو کوئی اگر غلطی سے 5000 رول نمبر انٹر کر دے تو یہ مسٹیک ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ ہمارا ڈیٹا انٹر ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹ ایکوریٹ ڈیٹا انٹر کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن غلط انٹر ہو جائے. تو یہ ایک پرابلم ہے انٹیگریٹی کا. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے رول نمبر کی بجائے وہ الفابیٹس میں کچھ لکھ دے، ABC لائک، اور کوئی نیم لکھ دے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم ڈیٹا ٹائپ بھی اس کی اسپیسیفائی نہیں کر سکتے فائل پروسیسنگ سسٹم میں کہ رول نمبرز جو ہیں وہ رول نمبرز ہوں گے، نومیرک ہوں گے. تو اس طرح کی ایشوز ہو سکتے ہیں. تو جو ریمیننگ پرابلمز ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.